السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، ایک جنگل میں ایک کوا رہتا تھا۔ آپ لوگ تو جانتے ہی ہوگے کہ کوے کا رنگ سیاہ یعنی کالا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ خوش تھا۔ وہ ہر روز طرح طرح کے کھانے کھاتا اور رات ہوتے ہی کسی خوشبودار درخت پہ جا کے سو جاتا۔ ایک دن اس کوے کی نظر ایک کبوتر پر پڑ گئی جس کا رنگ سفید تھا۔ جب کوے نے اس کبوتر کو دیکھا تو اس نے سوچا کہ مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور خوش تو وہ کبوتر ہوگا، کیونکہ وہ تو سیاہ نہیں بلکہ سفید ہے۔ اسی سوچ میں وہ پریشان رہنے لگا اور اسی پریشانی کی وجہ سے اسے رات کو نیند بھی نہ آتی۔ ایک دن اس کوے نے اس کبوتر سے جا کے کہا، اے کبوتر، تو بڑا خوش نصیب ہوگا کہ تیرے پاس تو سیاہ نہیں بلکہ سفید رنگ ہے۔ تب کبوتر نے جواب دیا کہ پہلے میں بھی یہی سوچا کرتا تھا کہ میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں، لیکن جب میں نے طوطے کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ طوطے کے پاس تو ایک نہیں بلکہ دو رنگ ہے، اور وہ دکھنے میں مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ جب کوے نے یہ بات سنی تو وہ اڑتا اڑتا طوطے کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ اے طوطے، تو بے حد خوش نصیب ہوگا کہ تیرے پاس تو ایک نہیں بلکہ دو رنگ ہے۔ جب طوطے نے یہ بات سنی تو اس نے کوے سے کہا کہ پہلے میں بھی یہی سوچا کرتا تھا، لیکن جب میری نظر مور پہ پڑی تو میں ایک دم حیران ہو گیا کہ مور کے پاس تو دو نہیں بلکہ کئی سارے رنگ ہیں۔ جب کوے نے یہ بات سنی تو وہ اڑتا اڑتا ایک چڑیا گھر کے پاس جا کر بیٹھ گیا، کیونکہ وہ مور ایک چڑیا گھر میں قید تھا اور اس کے پنجرے کے آس پاس کئی لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو وہ کوا اس مور کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اے مور، تو سب سے زیادہ خوش نصیب ہے کہ تیرے پاس تو ایک نہیں دو نہیں بلکہ کئی سارے رنگ ہیں۔ جب مور نے یہ بات سنی تو اس نے کوے سے کہا کہ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن ذرا غور تو کرو کہ آج میری اسی خوبصورتی کی وجہ سے میں آج اس پنجرے میں قید ہوں۔ بھلے ہی ہزاروں لوگ مجھے روز دیکھنے کے لیے آتے ہیں مگر میں آزاد نہیں ہوں۔ اور اس مور نے کہا کہ میں نے غور کیا کہ چڑیا گھر میں ایسا کون سا پرندہ ہے جسے نہیں رکھا گیا، تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ کوا ہی ہے جسے چڑیا گھر میں نہیں رکھا گیا ہے۔ جب کوے نے یہ بات سنی تو اسے احساس ہوا کہ وہ بھی اپنی جگہ پر بے حد ٹھیک ہے۔ بے شک یہ کہانی ایک فرضی کہانی ہے جو صرف بتانے کے لیے کہی گئی ہے، لیکن آج اگر اس کہانی کو ہم اپنی دنیاوی زندگی میں امپلیمنٹ کریں تو آج کئیوں کا حال اس کوے کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن جب ان کی نظر اپنوں سے بڑوں پر پڑ جاتی ہے تو انہیں اپنی گاڑی، اپنا بنگلہ سب کچھ چھوٹا لگنے لگتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے اس پر شکوہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔